بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور ثواب۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اس پر سب سے زیادہ مصیبتوں اور آلام کا دن 10 محرم سن 61 ہجری کو آیا، جس دن اہل بیت علیہم السلام کی ایک عظیم ہستی، وارث انبیاء، ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی، آیت تطہیر، آیت مودت اور آیت مباہلہ کا مصداق، اور جس کو نبیوں کے سردار نے اپنی جان قرار دیا، اسی سید و سردار امام حسین علیہ السلام کو اپنے عزیز و اقارب اور باوفا اصحاب کے ساتھ اس وقت کے ظالم حکمران یزید لعین کے حکم سے شہید کیا گیا۔ نہ فقط شہید کیا گیا بلکہ عصمت کی ملکہ اور سید زادیوں کو اسیر کیا گیا۔ جب اس مصیبت اور الم کو 40 دن گزرتے ہیں تو مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت اٹھتی ہے کہ وہ زخم دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے سے یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور یہ صدائیں سب سے زیادہ ان مومنین کی ہوتی ہیں جو نجف اشرف اور دوسرے شہروں سے پیدل چل کے کربلا کی طرف آتے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے محبوب ہستی کو سلام پیش کر سکیں۔ اے سید و سردار، سلام ہو تجھ پر، اے وہ ہستی جس نے حق کو سر بلند کر دیا، جس نے ظالم کے سامنے شہادت تو قبول کر لی لیکن ذلت کو قبول نہ کیا، جس نے دنیا کے غیور لوگوں کو شعار دیا ہے ہاتھ من الذلہ، کہ ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، اور جس نے اسلام کو تا ابد زندہ و جاوید کر دیا، اور اسی دن کا نام ہے اربعین امام حسین علیہ السلام یا چہلم امام حسین علیہ السلام۔ زیارت اربعین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس نقطہ کو سمجھیں اور متوجہ ہوں کہ زیارت اربعین صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیوں ہے، اور کسی بھی امام کی شہادت کے بعد اربعین کی زیارت مستحب نہیں ہے؟ کیا وجہ اور کیا سبب ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس زیارت کو اتنی اہمیت دی ہے؟ اس کی علت اور سبب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چند نکات کی طرف توجہ دیں اور سمجھیں، تو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیوں مخصوص ہے۔ پہلا نقطہ، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی نے دین اسلام کو زندہ کیا۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو دین اسلام کی بنیادوں کو نیست و نابود کیا جاتا، اور دین اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ نتیجہ میں دین اسلام کی بقا منحصر ہے امام حسین علیہ السلام میں۔ یہی علت اور سبب ہے کہ
امام حسین علیہ السلام کو اور دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے مومنین پر 40 کی زیارت امام حسین کو مستحب قرار دیا گیا۔ دوسرا نقطہ، جتنے مصائب اور آلام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہم السلام پر واقعہ کربلا میں پیش آئے، اتنی مصیبتیں کسی فرد یا گروہ پر نہیں آئیں، حتیٰ کہ اس کائنات میں کسی نبی یا امام پر بھی اتنے آلام اور مصائب نہیں آئے۔ یہی سبب اور علت ہے کہ اس مصیبت کو دنیا کے سامنے بار بار پیش کیا جائے۔ عدالت پسند اور حقیقت پسند لوگوں کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حق و باطل کی جنگ میں حق کامیاب اور جیت گیا اور باطل ہار گیا، کیونکہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تیسرا نقطہ، واقعہ کربلا کے بعد دشمنان اسلام کی مکمل اور پوری کوشش رہی کہ امام حسین علیہ السلام اور باوفا اصحاب کی شہادت کو مومنین بھول جائیں اور امام حسین علیہ السلام کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہو اور اس واقعہ کربلا کو یاد نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو بھی واقعہ کربلا کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا تو اس کو حکومت وقت طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں دیتی۔ دشمنان اسلام نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خود قبر امام حسین علیہ السلام کو مسمار کیا گیا، ہل چلایا گیا، زمین پر پانی چھوڑا گیا، صرف اسی وجہ سے کہ یہ واقعہ کربلا مومنین کے دلوں سے محو ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف خدا کا وعدہ ہے کہ شہید زندہ ہیں اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں، یعنی شہیدوں کے سردار جو ابد تک زندہ و تابندہ رہیں گے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو زندہ اور جاوید رکھنے کے لیے مومنین مختلف مناسبتوں پر کربلا آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ انہی مناسبات میں سے ایک مناسبت 40 امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، تاکہ یہ واقعہ قیامت تک باقی رہے اور دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ حسینیت کا پرچم تا ابد باقی رہے گا۔ 40 یعنی چہلم امام حسین علیہ السلام کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب ہے، اور روایات میں رغبت دلائی گئی ہے کہ 40 کے دن پر سورج چڑھ جائے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھو۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ صفوان بن مہران الجمال کہتا ہے کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے 40 کی زیارت کے بارے میں فرمایا کہ 40 کے دن جب دن چڑھ جائے تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو اور کہو سلام ہو اللہ کے ولی پر اور اس کے حبیب پر، سلام ہو اللہ کے دوست امام حسین پر، آخر تک۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے
امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی مشہور روایت ہے کہ جس میں مومن کی علامات میں سے ایک علامت امام حسین علیہ السلام کی 40 کے دن زیارت کو قرار دیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: مومن کی 5 علامتیں ہیں: ہر روز 51 رکعت نماز پڑھنا، زیارت 40، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، پیشانی کو زمین پر ملنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا۔ مومن کی روایات میں بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن اس روایت میں مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی 40 کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب روایت ائمہ علیہم السلام میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ 1000 مقبول حج اور عمرہ کا بھی ثواب ذکر ہوا ہے، لیکن یہ ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے جب ایک مومن پیدل چل کے زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیتا ہے۔ روایات کے الفاظ یہ ہیں: امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس کا ارادہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہو، اگر وہ پیدل ہے تو اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا، یہاں تک کہ جب وہ مومن قبر امام حسین پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فلاح پانے والوں اور نجات پانے والوں میں لکھ دیتا ہے جب مناسک اور اعمال کو مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فائزین کامیاب افراد کے زمرے میں قرار دیتا ہے، حتیٰ کہ جب واپسی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، رسول خدا تمہیں سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال ابتدا سے شروع کرو، تمہارے تمام سابقہ گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ ثواب ان زائرین امام حسین علیہ السلام کو شامل ہوتا ہے جو امام کی معرفت کے ساتھ زیارت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی باقی زندگی میں حسینی بن کر رہیں۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اے پروردگار، ہمیں شیعان امام حسین علیہ السلام میں شمار فرما اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما ہم شاعر حسینی کو زندہ رکھیں اور ہمیں ذکر حسین علیہ السلام کا دل دادہ بنا دے، اس طرح کہ ہم ہمیشہ یا حسین یا حسین یا حسین کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔